فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، میرا نام سیدہ رائحہ کاظمی ہے اور آپ سب کو یہ بتاتی چلوں کہ کتاب میزان الحکمت جلد نمبر 7 کی ریکارڈنگ کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے آپ سب کے لیے کی جا رہی ہے۔ صفحہ نمبر ہے 743، فصل نمبر 22 ہے اور فقہ، اس کا عنوان ہے 3239 نمبر شمار ہے موضوع کا، دین میں فقہ کی تعلیم۔ اور شروع ہو رہا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 122 سے۔ آئیں اس قرآن مجید کی اس آیت کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ پس ان کے لیے ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹا گروہ اس غرض سے کیوں نہیں نکلتا کہ دین کا علم حاصل کرے، اور جب اپنی قوم میں پلٹ کر آئے تو ان کو ڈرائے تاکہ وہ لوگ بھی خوف زدہ ہوں۔ حدیث شریف 16125 پہ اگر تو کسی بات کو سمجھنا چاہتا ہے تو خداوند عالم کے دین کو سمجھ۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم 16126 پہ دین خدا کے بارے میں غور و فکر کرو اور اسے سمجھو، کیونکہ دین کا علم بصیرت کی کنجی، عبادت کی تکمیل، بلند منزلت کے حصول کا سبب اور دین و دنیا کے مراتب کے حصول کا ذریعہ ہے۔ فقیہ کو عابد پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسے سورج کو ستاروں پر، اور جو دین کا علم حاصل نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کے کسی عمل سے راضی نہیں ہوتا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بحار الانوار ہے، جلد نمبر 78 ہے اور صفحہ نمبر 321 ہے۔ 16127 پہ حدیث، اللہ تعالیٰ جب کسی کی بھلائی چاہتا ہے تو اسے دین کا علم عطا فرما دیتا ہے اور اس کی دانش اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنز العمال حدیث ہے 28689۔ اگلی حدیث پڑھتے ہیں 16129 پر ترجمہ، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کی بھلائی چاہتا ہے تو اسے دین کا علم عطا فرماتا، دین سے بے رغبت بناتا اور اسے اپنی خامیوں سے آگاہ کر دیتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم 16130 پہ تمہارے چھوٹوں کو چاہیے کہ اپنے بڑوں کی پیروی کریں اور بڑوں کو چاہیے کہ وہ چھوٹوں سے شفقت و مہربانی سے پیش آئیں۔ زمانہ جاہلیت کے ان جاہل لوگوں کی مانند نہ ہو جاؤ جو نہ دین میں فہم و بصیرت سے اور نہ اللہ کے بارے میں عقل و فہم سے کام لیتے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ ہے اور خطبہ نمبر 16131 پہ قرآن کا علم حاصل کرو کہ وہ بہترین کلام ہے اور اس میں غور و فکر کرو کہ یہ دلوں کی بہار ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ خطبہ نمبر 110۔ 16132 پر اللہ کی کوئی اور عبادت دین میں غور و فکر سے افضل نہیں ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنز العمال 28752 اور 28753۔ اس حدیث میں ایک اور جملہ بھی ہے، اور مسلمانوں کی خیر خواہی ہی میں غور و فکر۔ فقہ یعنی دین میں غور و فکر افضل عبادت ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 16133 اور یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی الترغیب و الترہیب جلد اول کا صفحہ نمبر 93 ہے۔ 16134 پر حدیث کا ترجمہ، ہر چیز کا ایک ستون ہوتا ہے اور اس دین کا ستون فقہ ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنز العمال ہے، حدیث ہے 28768۔ 16135 پہ جو علم فقہ حاصل کرتا
یعنی دین میں غور و فکر کرتا ہے اس کا علم بڑھتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام غرر الحکم۔ 16136 پر حدیث: ہر اس مسلمان پر افسوس ہے جو ہر ہفتے میں اپنے لیے ایک دن ایسا مقرر نہیں کرتا جس میں وہ اپنے دینی امور کو سمجھے اور دینی مسائل دریافت کرے۔ ایک اور روایت کے مطابق ہر مسلمان مرد پر افسوس ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحار الانوار کی جلد اول اور صفحہ نمبر 176 ہے۔ 16137 پہ حدیث: حق جہاں سختیوں کو پھاند کر اس تک پہنچ جاؤ۔ حق جہاں ہو سختیوں کو پھاند کر اس تک پہنچ جاؤ اور دین میں سمجھ بوجھ پیدا کرو۔ حضرت علی علیہ السلام کے اپنے بیٹے امام حسن علیہ السلام کو وصیت سے اقتباس نہج البلاغہ ہے اور مکتوب ہے 3240 پہ فقی کی تعریف۔ 16138 پر جب بھی کوئی آدمی دین کے سمجھنے کے لیے بڑھتا ہے تو وہ عمل کے سدھارنے میں اور آگے ہو جاتا ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنز العمال ہے اور حدیث ہے 5404۔ 16139 پہ پرہیزگاری فقی کے لیے اچھی خصلت ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم۔ 16140 پہ افضل فقی اللہ تعالیٰ کے دین میں پرہیزگاری اور اس کی اطاعت پر عمل پیرا ہونا ہے۔ لہٰذا تم پر لازم ہے کہ اپنے ظاہری اور مخفی امور میں اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ حضرت علی علیہ السلام شرح ابن ابی الحدید ہے، جلد 6 ہے، صفحہ نمبر 71 ہے۔ امالی مفید علیہ رحمہ کی ہے اور صفحہ نمبر 157 ہے۔ 16141 پہ حدیث کا ترجمہ: جب بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اس کی فقہ میں دینی سمجھ بوجھ کے لیے یہی کافی ہے، اور جب اپنی خود پسندی پر آ جاتا ہے تو اس کی جہالت کے لیے یہی کافی ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنز العمال، حدیث ہے 28794۔ 16142 پر حدیث کا ترجمہ: انسان اس وقت تک فقی نہیں بن سکتا جب تک اسے اس بات کی بھی پرواہ نہ رہے کہ اس کے دونوں کپڑوں میں کون سا کپڑا زیادہ بوسیدہ ہو گیا ہے یا وہ اپنی بھوک کیسے مٹائے گا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام خصال صدوق علیہ رحمہ کی ہے اور صفحہ نمبر 40۔ 16143 پر حدیث کا ترجمہ: ایک شخص حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر قرآن کی تعلیم حاصل کرنے لگا۔ جب وہ قرآن مجید کی اس آیت پر پہنچا: فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، سورہ زلزلہ، تو کہنے لگا میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور واپس چلا گیا۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: یہ شخص فقی بن کر واپس جا رہا ہے۔ بحار الانوار کی جلد نمبر 92 ہے اور صفحہ نمبر 107 ہے۔ 16144 پر حضرت امام رضا علیہ السلام اپنے آبا و اجداد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی غزوے کے دوران کچھ لوگ آپ کے پاس لائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا: تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا: یا رسول اللہ، ہم مومن ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تمہارا ایمان کس حد تک پہنچا ہے؟ انہوں نے عرض کیا: ابتلاء و آزمائش پر صبر کرتے ہیں، آسودہ حالی میں شکر کرتے ہیں اور قضاء الہی پر راضی رہتے ہیں۔ یہ سن کر سرکار رسالت مآب نے فرمایا: یہ لوگ علماء و حکماء ہیں اور فقہ کے اعتبار سے انبیاء کے قریب تر ہیں۔ اور حاشیے میں لکھا گیا ہے کہ اس روایت کے ساتھ ہی ایمان حدیث ہے 1277 بھی ملاحظہ ہو، اور یہ حدیث لی گئی تھی بحار الانوار کے جلد نمبر 71 سے اور صفحہ نمبر 153 سے۔ قول مؤلف ابو حامد غزالی بعض علمی الفاظ کی تبدیلی کے بارے میں فرماتے ہیں: تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ مذموم علوم کے شرعی علوم کے ساتھ متشابہ ہو جانے کا اصل سبب ان پسندیدہ اور قابل تعریف ناموں میں تحریف و تبدیلی ہے جو غلط و مذموم مقاصد کے پیش نظر ان ناموں کو منتقل کر کے ان علوم پر بولے جانے لگے ہیں، جن کو سلف صالحین اور قرن اول کے بزرگ استعمال نہیں کرتے تھے۔ وہ 5 ہیں: نمبر 1 فقہ، نمبر 2 علم، نمبر 3 توحید، نمبر 4 تذکیر اور نمبر 5 حکمت۔ یہ بہت اچھے اور قابل تعریف نام ہیں۔ ان سے متصنف افراد کا
دین میں بہت بڑا مقام ہے، لیکن اب یہ نام مذموم معنی میں منتقل ہو چکے ہیں، اور جو لوگ ان سے متصف ہوئے ہیں طبیعت ان کا نام سن کر نفرت کرنے لگتی ہے۔ یہ استعمال اب عام ہو چکا ہے۔ ان میں پہلا لفظ فقہ ہے، اس میں انہوں نے اپنی طرف سے تخصیص کر کے اسے فروع دین کے عجیب و غریب فتووں، ان کی دقیق علل و اسباب کے جاننے، ان میں زیادہ گفتگو کرنے اور ان سے متعلقہ مقالات کو حفظ کرنے کے لیے مختص کر دیا ہے، جبکہ شرعی طور پہ یہ لفظ اس قسم کے معنی کے لیے استعمال نہیں ہوا، نہ منقول ہو کر اور نہ ہی تبدیل ہو کر، بلکہ صورتحال تو یہ ہے کہ جو شخص بھی غیر منقول اور مختص معنی کے لحاظ سے مذکورہ معنی میں زیادہ گہرائی میں جائے گا اور ان سے زیادہ لگاؤ رکھے گا، وہ فقیہ ہی نہیں بلکہ افقہ یعنی بہت بڑا فقیہ کہلائے گا۔ حالانکہ عصر اول میں لفظ فقہ مطلق طور پر آخرت کی راہوں کو جاننے، نفوس کی آفات کے دقائق کو سمجھنے، اعمال کے مفاسد کی وجوہات سے باخبر ہونے، دین کی حقارت کو پوری طرح سمجھنے، آخرت کی نعمتوں سے زیادہ مطلع ہونے اور دلوں پر خوف خدا کے مسلط ہونے کا نام ہوتا تھا۔ چنانچہ اس لفظ کے ان معنی پر استعمال کے لیے خداوند عالم کا یہ قول آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ لِيَفْقَهُوا فِي الدُّنْيَا وَيَنْذِرُوا أَقْوَامَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 122 ہے، یعنی چھوٹی سی جماعت دین کا علم حاصل کرے اور جب اپنی قوم میں پلٹ کر آئے تو ان کو ڈرائے۔ جس علم سے لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے اور ان کے دلوں میں خوف خدا پیدا کیا جاتا ہے، وہ یہی علم فقہ ہے۔ طلاق، لعان، سلم اور اجارہ وغیرہ کی تعریف کو جاننے کا نام فقہ نہیں ہے، کیونکہ ان چیزوں سے تو لوگوں کے دل میں خدا کا خوف پیدا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے برعکس دائمی طور پر ان کے معنی تجرد کے ہوتے ہیں، جو دل کو سخت کر دیتا ہے اور دل سے خوف خدا کو دور کر دیتا ہے، جیسا کہ اس کے معنی اپنانے والوں میں اس کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے خداوند عالم فرماتا ہے لَهُمْ قُلُوبٌ يَفْقَهُونَ بِهَا، یعنی ان کے دل تو ہیں لیکن وہ ان سے سمجھتے نہیں۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 179۔ یہاں فقہ سے اللہ کی مراد ایمان ہے، نہ کہ فتاوی۔ حقیقت یہ ہے کہ فقہ اور فہم لغوی طور پر ایک ہی معنی کے لیے دو مختلف لفظ ہیں اور جدید و قدیم استعمال میں اسی معنی کے لیے بولے جاتے ہیں۔ خداوند عالم فرماتا ہے کہ ان کے دلوں میں خدا سے زیادہ تم لوگوں کا خوف ہے، یہ اس لیے کہ یہ لوگ سمجھ نہیں رکھتے۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 13 ہے۔ چنانچہ اللہ سے بے خوفی اور مخلوق کی قوت کو بہت بڑا سمجھنے سے ان کے دلوں میں یہ تبدیلی پیدا کر دی ہے کہ وہ سوجھ بوجھ اور سوچ سمجھ سے کام نہیں لیتے۔ اب آپ ہی بتائیے کہ کیا یہ فتاوی اور قضا کے فرعی مسئلوں کی حفاظت نہ کرنے کا نتیجہ ہے یا ان علوم کی رعایت نہ کرنے کا جن کے بارے میں ہم ابھی بتا چکے ہیں؟ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنے والے وفد کے بارے میں ارشاد فرمایا، علماء، حکماء اور فقہا۔ اس بارے میں حاشیے میں ہے کہ کافی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 48 عراقی کہتے ہیں کہ اس حدیث کو سوید بن حرز سے ضعیف اسناد کے ساتھ ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں، بہقی نے الزہد میں اور خطیب نے تاریخ بغداد میں ذکر کیا ہے، یعنی یہ عالم ہیں، حکیم ہیں اور فقیہ ہیں۔ ایک اور موقع پر فرمایا کہ کیا میں تمہیں فقیہ کامل کے بارے میں نہ بتاؤں؟ لوگوں نے عرض کیا ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فقیہ کامل وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو اللہ سبحانہ کی رحمت سے مایوس، عذاب الہی سے مطمئن اور ان کی طرف سے حاصل ہونے والی آسائش و رحمت سے نا امید نہ کرے، نیز قرآن سے منہ موڑ کر دوسری باتوں میں متوجہ ہو کر قرآن کو نہ چھوڑ دے۔ نیز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی ارشاد فرمایا
کہ یعنی بندہ اس وقت تک صحیح معنی میں فقیہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے لوگوں کو ناراض نہ کرے اور جب تک قرآن کی کثرت کے ساتھ مختلف وجوہ کو نہ جانے۔ ابو داؤد سے بھی اسی روایت کو ابو داؤد سے بھی اسی روایت کے تتمہ کو بیان کیا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول کے آخر میں ہے کہ یعنی پھر وہ اپنے نفس کی طرف توجہ کرتا ہے اور اس پر بہت سخت ناراض ہوتا ہے۔ مقتن جو عربی میں لکھا گیا ہے اس کے بارے میں حاشیے میں لکھا گیا ہے کہ اسے ابن عبد البر نے العلم اور المختصر صفحہ نمبر 121 میں بیان کیا ہے، یعنی اس مقتن لفظ کے بارے میں۔ بعض سلف صالحین نے بھی اس طرح تعریف کی ہے کہ فقیہ دنیا میں زہد، آخرت میں راغب، اپنے دین کو اچھی طرح سمجھنے والا، اپنے رب کی عبادت پر ہمیشگی اختیار کرنے والا، اور اس میں ہمیشگی اختیار کرنے والا کے سلسلے میں حاشیے میں لکھا گیا ہے، یہاں تک دارمی نے بھی اپنے سنن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 89 میں حسن بصری سے اسناد کے ساتھ تحریر کیا ہے۔ دوبارہ واپس چلتے ہیں۔ اپنے دین کو اچھی طرح سمجھنے والا، اپنے رب کی عبادت پر ہمیشگی اختیار کرنے والا، پرہیزگار، مسلمانوں کی عزت و ناموس سے اپنے آپ کو بچانے والا، ان کے مال کے بارے میں پاک دامنی اختیار کرنے والا اور مسلمانوں کی جماعت سے خیر خواہی کرنے والا ہوتا ہے۔ اس ساری تعریف میں کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ فتاویٰ کے فروعات کا حفظ کرنے والا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ احکام ظاہرہ میں فتاویٰ پر لفظ فقہ کا استعمال نہیں ہوتا، یقیناً ہوتا ہے، لیکن عموم و شمول کے لحاظ سے یا پھر ثانوی حیثیت سے ہوتا ہے، جبکہ بطور مطلق اس کا استعمال و اطلاق آخرت کے علم اور قلب کے احکام پر ہی ہوتا ہے۔ لیکن اس تخصیص کو بعض لوگوں نے تلبیس سے کام لیتے ہوئے غلط ملت کر دیا، اس کا اطلاق مذکورہ چیزوں پر کرنے لگ گئے اور آخرت کے علم و قلب کے احکام پر اطلاق سے اعراض کر لیا۔ ان کی اپنی ذاتی رائے اس بات کے لیے معاون و مددگار ثابت ہوئی کیونکہ باطنی علم بہت گہرا ہوتا ہے، اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اور اس کے ذریعے حکومت، قضاء اور جاہ و مال کا حصول آسان نہیں ہوتا۔ اسی لیے شیطان کو موقع مل گیا اور اس نے فقہ کے شرعی اور قابل ستائش لفظ کو ان چیزوں کے لیے خوبصورت کر کے دلوں میں ڈال دیا اور لوگ اسے اس کے اصل معنی سے ہٹ کر دوسرے معنی میں استعمال کرنے لگ گئے۔ المحجۃ البیضاء جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 81 تا 83۔ شہید ثانی رضوان اللہ علیہ تعالی منیت المرید میں فرماتے ہیں کہ فقط ان مدون مسائل کا علم اللہ تعالیٰ کے نزدیک علم فقہ نہیں ہے، بلکہ اس کے نزدیک اس کے جلال و عظمت کا ادراکی علم فقہ ہے۔ یہ وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ کے خوف، اسے ہیبت اور خشوع و انکساری کا موجب بنتا ہے۔ یہی چیز تقویٰ اور خدا سے ڈرانے والی صفات کی معرفت کراتی ہے جس سے انسان اجتناب کرتا ہے، اور صفات محمودہ کا تعارف کراتی ہے جن کو انسان بجا لاتا ہے۔ یہی خوف کا شعور اور حزن کا احساس دلاتی ہے، اور اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یہ کہہ کر توجہ دلائی ہے کہ جس علم سے انداز یعنی دوسروں کو ڈرایا جا سکتا ہے وہ اس مروج اور مدون علم کے علاوہ ہے جسے آج کل کی اصطلاح میں علم فقہ کہتے ہیں، کیونکہ اس علم سے معاملات کی شرائط کے تحت اموال کی حفاظت کی جاتی ہے، مال کے ذریعے اجسام کی حفاظت کی جاتی ہے، قتل و غارت کو روکنے اور مال کے بچاؤ کا ذریعہ اختیار کیا جاتا ہے، جبکہ اہم اور ضروری علم تو وہ ہوتا ہے جو خدا بند تعالیٰ کی راہ پہ چلنے اور دل کے دشوار گزار راستوں کے طے کرنے کی معرفت کراتا ہے۔ ایسے دشوار گزار راستے مذموم صفات ہوتی ہیں، اور اگر انسان ان صفات مذمومہ پر کاربند رہتے ہوئے مر جائے تو وہ خدا بند تعالیٰ سے محجوب، اس کی رحمت سے دور ہو کر مرے گا۔ اسی لیے علم فقہ خوف خدا کا موجب ہوتا ہے۔ 3241 پر حقیقی فقیہ۔ اب پڑھتے ہیں کہ حقیقی فقیہ کے سلسلے میں
جو احادیث بیان کی گئی ہیں۔ 16145 پر کیا تمہیں حقیقی معنی میں نہ بتاؤں کہ فقیہ کون ہوتا ہے؟ پھر فرمایا جو لوگوں کو اللہ کی نافرمانی کی چھوٹ نہ دے، انہیں خدا کی رحمت سے نا امید نہ کرے، انہیں عذاب الہی سے مطمئن نہ کرے اور قرآن سے منہ موڑ کر دوسری چیزوں کی طرف رغبت کرتے ہوئے اسے چھوڑ نہ دے۔ حضرت علی علیہ السلام بحار الانوار کی جلد نمبر 78 ہے اور صفحہ نمبر 41 ہے۔ 16146 پہ حدیث ہے فقیہ کامل وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ کرے، خدا کی طرف سے حاصل ہونے والی آسائش و راحت سے انہیں مایوس نہ کرے اور انہیں اللہ کے عذاب کی طرف سے بھی بالکل مطمئن نہ کر دے۔ حضرت علی علیہ السلام شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 243 اور نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 90۔ 16147 پہ حدیث کا ترجمہ۔ ایک شخص نے حضرت امام باقر علیہ السلام سے کوئی مسئلہ دریافت کیا۔ امام علیہ السلام نے اس کا جواب دیا تو اس نے کہا فقہا تو ایسے نہیں کہتے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا افسوس ہے تجھ پر، کیا تو نے آج تک کوئی فقیہ دیکھا بھی ہے؟ حقیقی معنوں میں فقیہ وہ ہوتا ہے جو دنیا میں زاہد ہو، آخرت میں راغب ہو اور اپنے پیغمبر کی سنت پر عمل پیرا ہو۔ کافی کی جلد نمبر اول ہے اور صفحہ نمبر 70 ہے۔ 3242 پر جو موضوع ہے وہ ہے فقیہ کامل۔ اس سلسلے میں جو احادیث ہیں 3 احادیث ہیں، آئیں ان کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ 16148 پہ بندہ اس وقت تک پوری طرح فقیہ یعنی عالم و دانا نہیں ہو سکتا جب تک کہ ذات الہی کی رضامندی میں لوگوں کو ناراض نہ کرے، حتیٰ کہ اس کے نزدیک اپنے نفس سے بڑھ کر کوئی دوسرا ناراضی کے قابل نہ ہو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنز العمال ہے، حدیث نمبر ہے 5439۔ 16149 پہ انسان اس وقت تک پوری طرح فقیہ یعنی عالم نہیں ہو سکتا جب تک لوگوں کو اونٹوں کی مانند نہ سمجھے، وہ یوں کہ ان کے وجود سے خوشی نہ منائے، کسی کا اپنے پاس وجود اسے تبدیل نہ کر دے، اور جب وہ اپنے نفس کی طرف متوجہ ہو تو اسے سب سے زیادہ حقیر سمجھے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحار الانوار کی جلد نمبر 72 ہے اور صفحہ نمبر 304 ہے۔ 16150 پہ حدیث کا ترجمہ۔ انسان اس وقت تک مکمل فقیہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ سب لوگوں کو اللہ کے حضور اونٹوں کے مانند نہ جانے اور پھر اپنے نفس کی طرف رجوع کرے تو اسے حقیر سے حقیر تر جانے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحار الانوار کی جلد نمبر 77 ہے اور صفحہ نمبر 83 ہے۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو، عنوان خود پسند۔ 3243 پر جو موضوع ہے وہ ہے 16151 پہ وہ موضوع ہے سب سے بڑا فقیہ۔ 3243 پر جو موضوع ہے وہ ہے سب سے بڑا فقیہ، صفحہ نمبر 757 ہے اور آئیں سلسلے کی حدیث پڑھتے ہیں۔ 16151 پہ تم لوگ حبداران اہل بیت علیہم السلام ہو، اس وقت سب سے بڑے فقیہ ہوتے ہو جب ہمارے کلام کے معنی کو سمجھ جاؤ، کیونکہ صرف ایک کلمے کی کئی وجوہ ہو سکتی ہیں۔ اگر انسان چاہے تو اسے اپنی مرضی کے مطابق ڈھال سکتا ہے، بشرطہ کہ جھوٹ نہ ہو۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام معانی الاخبار صفحہ نمبر 1 ہے، بحار الانوار کی جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 184 ہے۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 18 اور صفحہ نمبر 84۔ 16152 پر حدیث کا ترجمہ۔ تم میں کوئی شخص اس وقت تک فقیہ نہیں ہو سکتا جب تک وہ ہمارے کلام کے مختلف وجوہ کو نہ سمجھ سکے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بحار الانوار کی جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 184 ہے۔ 16153 پر حدیث کا ترجمہ۔ خدا کی قسم ہم اپنے شیعوں میں کسی شخص کو اس وقت تک فقیہ شمار نہیں کرتے جب تک وہ اشاروں کنائیوں پر مشتمل باتوں کو اچھی طرح نہ سمجھ پائے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بحار الانوار کی جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 208 ہے۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو، حدیث باب حدیث کی درایت نیز علم اور باب ہے سب سے بڑا عالم۔ اگلے صفحے پہ آ جائیں، صفحہ نمبر 758 پر
3244 پر جو عنوان ہے انسان کی دانائی، 16154 پر انسان کی دانائی اس بات میں ہے کہ اپنی معیشت کو سدھارے اور جو چیز تمہارے معاش کو سدھارنے کا سبب بنے وہ دنیا کی محبت میں شامل نہیں ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنز العمال حدیث 5439۔ 16155 پر حق یہ ہے کہ سوچ سمجھ اور دانائی سے کام لو، اور سوچ سمجھ اور دانائی یہ ہے کہ کسی کے دھوکے میں نہ ہو۔ حضرت علی علیہ السلام نہج السعادہ جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 30 ہے۔ 16156 پر جو حدیث ہے انسان کی فقہ و دانائی اس بات میں ہے کہ بے فائدہ بات نہ کرے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہار الانوار کی جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 55 ہے۔ 16157 پہ فقہ دانائی اور سوچ کی علامت یہ ہے، فقی دانائی اور سوچ سمجھ کی علامت یہ ہے کہ علم اور خاموشی۔ حضرت امام رضا علیہ السلام جلد نمبر بہار الانوار کی جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 55 ہے۔ 16157 پہ دانائی اور فہم و ذکا اسی میں ہے کہ کسی امر میں دھوکہ نہ کھاؤ۔ حضرت علی علیہ السلام بہار الانوار کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 54 ہے۔ 3245 پہ فقی ابلیس کی کمر توڑ دیتا ہے۔ 16159 پر ایک فقی شیطان پر 1000 عابد سے زیادہ بھاری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہار الانوار کی جلد اول ہے، صفحہ نمبر 177 ہے۔ کنز العمال حدیث 28752۔ حضرت علی علیہ السلام بہار الانوار کی جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 16 ہے۔ 16160 پہ دینی امور میں سوچ و بچار اور غور و فکر کرنے والا شیطان پر 1000 عابد کی عبادت سے سنگین تر ہوتا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام بہار الانوار کی جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 213 ہے۔ 16161 پہ اس عالم سے بڑھ کر کوئی اور چیز ابلیس کی کمر کو نہیں توڑتی جو کسی قبیلے میں ظاہر ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنز العمال حدیث 28755۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو، علم باب ہے، عابد اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے اور عالم دوسروں کے لیے۔ 3246 پر عبادت غور و فکر کے بغیر نہیں۔ 16162 پہ تھوڑا سا غور و فکر کثیر عبادت سے بہتر ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنز العمال جلد حدیث ہے 28794 اور 28921۔ 16163 پر جس عبادت میں غور و فکر نہ ہو، جس علم میں سوچ و بچار نہ ہو، جس قرات قرآن میں تدبر نہ ہو، اس میں کوئی بھلائی نہیں۔ مولا علی علیہ السلام بہار الانوار جلد نمبر 78 ہے اور صفحہ نمبر 41 ہے۔ 16164 پہ عبادت غور و فکر کے بغیر نہیں ہوتی۔ امام زین العابدین بہار الانوار جلد 70 ہے اور صفحہ نمبر 204 ہے۔ 16165 پہ بہترین عبادت فقہ یعنی غور و فکر ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنز العمال حدیث 27909۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو، عبادت باب ہے، عبادت غور و فکر کے بغیر نہیں ہوتی۔ 3247 پر فقی کی موت۔ 16166 پر جب کسی مومن فقی کی موت واقع ہوتی ہے تو اسلام میں ایسا رکھنا پیدا ہو جاتا ہے جسے کوئی چیز پر نہیں کر سکتی۔ مولا علی علیہ السلام بہار الانوار کی جلد اول ہے، صفحہ نمبر 220 ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کافی کی جلد اول ہے اور صفحہ نمبر 38 ہے۔ 16167 پہ جب کسی مومن کی موت واقع ہوتی ہے تو اسلام میں ایسا رکھنا پڑتا ہے جسے کوئی چیز پر نہیں کر سکتی، کیونکہ مومن فقہا اسلام کے ایسے قلعے ہوتے ہیں جیسے شہر کی فصیل کی دیواریں ہوتی ہیں۔ امام موسی کاظم علیہ السلام کافی کی جلد اول ہے اور صفحہ نمبر 38 ہے۔ 16168 پر ابلیس کو کسی اور مومن کی موت اتنی اچھی نہیں لگتی جتنی کسی فقی کی موت اچھی لگتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام بہار الانوار کی جلد اول ہے اور صفحہ نمبر 38 ہے۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو، علم باب ہے، عالم کی موت۔ اس سلسلے کا آخری موضوع
فقہا کی آفت، اور عنوان کا نمبر ہے 3248، اور اس سلسلے میں جو احادیث ہیں 16169 پہ فقہا کی آفت اپنی آبرو کا خیال نہ رکھنا ہے، حضرت علی علیہ السلام غرور الحکم۔ اگلی حدیث 16170 پہ علماء کی آفت ریاست طلبی ہے، حضرت علی علیہ السلام۔ 16171 پہ علم کی آفت اس پر عمل نہ کرنا ہے، حضرت علی علیہ السلام غرور الحکم۔ 16172 پر جو حدیث ہے وہ اس سلسلے کی فقہا کی آفت کی آخری حدیث ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنے آباء کرام سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فقہا رسولوں کے امین ہوتے ہیں جب تک کہ وہ دنیا میں مصروف نہ ہوں۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ، ان کے دنیا میں مصروف ہونے سے کیا مطلب ہے؟ فرمایا، بادشاہ کی پیروی کرنا۔ اگر وہ ایسا کرنے لگ جائیں تو وہ ان سے اپنے دین کے بارے میں خطرہ محسوس کرو۔ بہار الانوار کی جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 36 ہے۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو، علم باب اور بادشاہوں سے میل ملاپ۔ اس پارٹ کا یہاں پہ اختتام ہوتا ہے۔ کتاب میزان الحکمت جلد نمبر 7 جاری و ساری ہے۔